الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام عليك يا رسول كريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين صلاة والسلام عليك شفيع المذنبين صلى الله عليه وسلم عليك وعلى آلك وأولادك وأصحابك الجميع أمتك يا حبيب الله جميع جدي ومجدك جميع أهل بيتك يا رسول الله. أما بعد قال الله تعالى في الكلام القديم في الفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج عليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم صدق الله رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مولا تو ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، آدم علیہ السلام کو صفی، نوح کو نجی، داؤد کو خلیفۃ اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ، عیسیٰ کو روح اللہ، تو مجھے کیا؟ رب کریم ارشاد فرمایا شعبان المعظم کی 15ویں رات کو اے میرے محبوب ہم تجھے ایسی رات عطا فرماتے ہیں، اس رات میں ایسی رحمت نازل فرماتے ہیں جو ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو گھیر لیتی ہے، جو آج و شب برات ہے. اور ہم سنی العقیدہ مسلمانوں کے لیے تو ہر رات سے بے برات ہے. تو ہمارے پروگرام میں بارش برسی اور تقریر پوری نہیں ہوئی، اسے بھی میں پورا کرنا چاہتا ہوں تاکہ اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں. جو بیان کرنا تھا وہ بیان نہ ہوا. فصیح اردو میں اگر بولیں تو آپ نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ہماری بھاشا میں اگر بولیں تو آپ اچھی طرح سمجھیں گے. تو علامہ مولانا عاطف ابرار اس بات پر آپ روشنی ڈال رہے تھے قل انما انا بشر مثلکم، کہ فرما دو میں تمہاری طرح بشر ہوں لیکن مجھے خدا کی بارگاہ سے وحی آتی ہے. معلوم نہیں آپ سمجھے یا نہ سمجھے. قل انما انا بشر مثلکم، دیکھا نبی نے فرمایا میں تمہارے بشر ہوں، وہ ہماری طرح بشر ہیں. کہنے لگے وہ ہماری طرح بشر ہیں. بولو معاذ اللہ. اگر ہماری طرح بشر ہیں تو پیغمبر جب راستے پہ چلتے تھے تو پتھر موم نرم ہو جاتے تھے. کیا آپ بھی جب چلتے ہیں تو پتھر موم ہو جاتے ہیں؟ برابر نہیں ہوئے. اچھا آپ کو کتنی بیمہ کر لینے کی اجازت ہے؟ ایک ساتھ حکم شریعت کے مطابق آپ کتنے بیمہ رکھ لیں گے؟ ایک وقت میں کتنے بیمہ کر لینے کی اجازت ہے؟ 4. 5ویں اگر کر لیا تو پہلی نکاح سے خارج. 5ویں اگر کر لیا پہلی نکاح سے خارج ہوتے، صرف 4 ہی کر لیں گے. اور سرکار کتنے بیویوں کے ساتھ نکاح فرمائے؟ 13. نکاح میں برابر ہوئے؟ نکاح میں برابر ہوئے؟ ان کی مثل ہوئے؟ نہیں. آپ مر گئے، شادی ہیں، شادی شدہ ہیں، آپ مر گئے. مرنے کے بعد میں آپ کی بیوی کا کیا حال ہے؟ 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارنے کے بعد میں تمہاری بیوی کو حق ہے کہ وہ دوسرا نکاح کر لے سکتی ہے. اگر وہ چاہے تو شوہر کے گھر میں رہے،
اگر وہ چاہے تو دوسرا شوہر کر لے سکتی ہے، شریعت اسے اجازت دیتی ہے۔ 4 مہینے 10 دن کی مدت ہے۔ اگر شوہر گزرنے کے وقت اگر عورت حاملہ ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا تب تک شوہر نہیں کر لے سکتی۔ شوہر کے گزرنے کے وقت اگر وہ حاملہ ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا تب تک وہ دوسرا شوہر نہیں کر سکتی، یہ عدت ہے۔ لیکن عدت گزرنے کے بعد میں اسے حق ہے کہ چاہے تو شوہر کے گھر میں رہے چاہے دوسرا شوہر کر لے، دوسرا شوہر کر لے سکتی ہے۔ لیکن کیا نبی کی بیویاں بھی دوسرا شوہر کر لے سکتی ہیں؟ کر لے سکتی ہیں۔ نبی کی بیوی سب کے لیے ماں ہے، اور ماں کے ساتھ نکاح ہو نہیں سکتا۔ بول تیری بیوی بھی سب کی ماں ہے؟ برابر ہو نہیں سکتے، برابر ہو نہیں سکتے۔ نبی کو دفنایا کہاں گیا؟ جس مکان میں وفات ہوئی اسی مکان پر دفنایا گیا۔ کیا تجھے بھی تیرے گھر میں دفنائیں گے؟ برابر ہو سکتا ہے؟ برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ نبی کے پردہ فرمانے کے بعد انہیں کپڑوں پر ہی غسل دیا گیا۔ کیا تجھے بھی کپڑوں پر غسل دیا جاتا ہے؟ تیرے کپڑے اتار لے جاتے ہیں، تیرے کپڑے اتار لے جاتے ہیں۔ نبی نے فرمایا اگر کوئی میرا بدن دیکھے سارا مکہ جل کر خاک ہو جائے۔ کیا تیرا بھی یہی حال ہے؟ یہی حال تیرا ہے؟ اگر تو نبی کی در بشر ہے تو نبی لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ کلمہ پڑھتے، تو بھی ایسا ہی کلمہ پڑھے گا؟ تیری طرح بشر ہیں تو بھی لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ بولے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں؟ بولے گا کیا؟ بولے گا تو کافر ہو جائے گا۔ نبی کے برابر ہوا؟ نبی پر روزہ فرض تھا، تیرے پر روزے پہ روزہ فرض ہے؟ نہیں ہے۔ نبی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تجھ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ کیا نبی پر زکوٰۃ فرض ہے؟ غلام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، جو گھر میں نوکر ہو اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ساری امت نبی کی غلام ہے تو نبی پر اس لیے زکوٰۃ فرض نہیں ہے کہ سارے غلام دے کسے؟ زکوٰۃ کسے دیں گے؟ غلام کو دے نہیں سکتے، اور ساری امت نبی کی غلام ہے، اس لیے نبی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تجھ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نبی کے برابر ہو سکتا ہے؟ نبی عرش پر گزر رہے ہیں، تو فرش پر سیدھا نہیں گزرتا۔ نبی عرش پر گزر رہے ہیں، تو فرش پر سیدھے نہیں گزرتا۔ کیا تجھے بھی کبھی بلاوا آیا؟ خدا کی طرف سے کبھی تجھے بلاوا آیا؟ نہیں۔ نبی کے برابر ہو سکتا ہے؟ نبی جب پیدا ہوئے سارے فرشتے آپ کے گھر پر موجود تھے، تو پیدا ہوتے کتنے فرشتے آئے تھے؟ نبی پیدا ہوتے ہی سجدے میں گئے، تو سجدے میں گیا تھا؟ سجدے میں گیا تھا؟ نبی پیدا ہوتے ہی ذکر الہی کرے تھے، الحمدللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ، تو بھی ذکر کیا؟ نبی پیدا ہوتے ہی کعبہ معظمہ سجدے میں جھک گیا، تو پیدا ہوتے کعبہ سجدے میں گیا تھا؟ نبی پیدا ہوتے ہی بادل رف آیا اور آپ کو ساری زمین اور آسمان کی سیر کرایا، تجھے بھی سیر کرائی گئی؟ جب نبی پیدا ہو رہے تھے بی بی آمینہ کو درد زا ہو رہا تھا، آسمان سے پرندہ آیا، پیٹ پہ پر ملا، درد زا زاہل ہو گیا، تجھے بھی ایسا ہوا؟ تجھے بھی ایسا ہوا؟ نہیں ہوا۔ دائی حلیمہ کے پستان کو نبی ہاتھ رکھے، پستان میں دودھ آ گیا، تیرا بھی ایسا ہوا؟ جہاں نبی اونٹ کے پر بیٹھے، جہاں اونٹنی قدم رکھتی تھی ہریالی پھوٹ پڑتی تھی، تو چلتا ہے تو ہریالی پھوٹ پڑتی ہے؟ نبی جاتے تو ذرا سلام کرتے تھے، تجھے کون سلام کرتا ہے؟ کتے سلام کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں کتے تو نہیں، تجھے دیکھ کر بھوکتے ہیں۔ یہ خدا کا غدار جا رہا ہے، یہ خدا کا غدار جا رہا ہے، اور درخت اسے سلام کرتے تھے کہ خدا کا رسول جا رہا ہے۔
تو پھر تیری اس کی برابری کیسے ہوئی؟ تیرے مرنے کے بعد تیرے کپڑے اتار لیں گے، تیرے مرنے کے بعد تیرے کپڑے اتار لیں گے۔ مال کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ اوپر سے روتے ہیں، مرنے کے بعد میں اوپر سے روتے ہیں۔ بیٹیاں اور بھواں میں تکرار چلتی ہے، بھورمال میرا، ٹکا تیرا، چائنا اس کے، پھلی میری۔ دڈی میں گلی کی موت ہوئی، بیٹی اٹھا کو پھلی کار رکھی، ماما کی پھلی میری اگر کو نکال رکھی، بیٹا جلدی گڑا کا آیا، ایک بار پوچھا ہمارا اماں کی پھلی کہاں ہے؟ بیٹی کہنے لگی میں بیٹی ہوں، میں لینے والی۔ بیٹا کہنے لگا نہیں میں لینے والا۔ وہ پھلی 50,000 کی، کالے دھندے ملی سو۔ تو ہمارے مرنے کے بعد میں تکرار چالو، زمین کی پراپرٹی میں حصہ چالو، لیکن نبی کے پردہ فرمانے کے بعد میں آپ کی پراپرٹی تقسیم نہیں ہوئی۔ بی بی فاطمہ نے کہا باغ فدق میرا ہے، میرے باپ کا ہے۔ صدیق اکبر نے کہا نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، نبی مرتا نہیں زندہ ہوتا ہے۔ نبی کی زیارت واجب ہے، حاجیوں پر واجب ہے، تیرے مرنے کے بعد میں تیری زیارت بھی واجب ہے؟ واجب ہے نہیں، تو پھر ان کی مثل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب نماز پڑھتا ہے تو قادے میں السلام علیک ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے، تو کیا بھی کبھی کہ السلام علیک السلام علیک اسماعیل صاحب، السلام علیک مولانا غلام نبی صاحب، کبھی بولتا ہے کیا؟ اگر تو ان کے جیسا تیرا بھی سلام کرنا تھا، لیکن نہیں، السلام علیک ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ نبی کا رسول ہے، اس کے لیے نماز میں اس پر سلام ہے، اس پر سلام۔ تہجد کی نماز نبی پر فرض ہے اور تیرے لیے فرض نہیں ہے۔ پھر قبر میں تیرے بارے میں سوال ہوگا کہ بول اسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے، غلام نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے، پرویز کے بارے میں کیا کہتا ہے، تبریز کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تیرے بارے میں سوال نہیں ہوگا، نبی کے بارے میں سوال، بول اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہتا ہے جو بیٹھا ہے۔ کتنے قبریں، کتنے قبریں، کوئی جاری گلڈی کی قبرستان میں دفن ہو رہا ہے، کوئی تیکڑی تکیاں کے قبرستان میں، کوئی ملا پنچ محلہ کے قبرستان میں، کوئی ہاسپیٹ کے قبرستان میں۔ ہر قبر میں سرکار کو دکھایا جا رہا ہے، ہر قبر میں میرا نبی موجود ہے۔ بول تو بھی نبی قبر میں جاتا ہے؟ تو اگر قبر میں جائے تو تیرا خاتمہ ہو جاتا ہے، تو اگر قبر میں گیا تیرا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا، پھر نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور نبی کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بول قل انما انا بشر مثلکم، بول میں تیری بشر ہوں، اور خود کہتا ہے، نبی کو بول رہا ہے رب بول تو میں تمہاری طرح بشر ہوں، اور خود نہیں بولتا تو بشر ہے۔ نبی کو بول میں بشر ہوں، لیکن خود نہیں بولتا تو بشر ہے۔ کہیں قرآن میں رب نے کہا تو بشر ہے؟ نبی سے کہیں خطاب میں رب نے فرمایا اے محمد تو بشر ہے؟ معاذ اللہ کس کوئی آیت دکھا نہیں سکتے کہ رب فرمائے تو بشر ہے۔ کہا کہ تم بولو میں بشر ہوں، تم بولو میں بشر ہوں، اور جب خود کے بولنے کی بات آئی تو کہا تو طٰہٰ ہے، تو یاسین ہے، تو نبی ہے، تو رسول ہے، تو مدثر ہے، تو مزمل ہے، تو رحمت للعالمین ہے، تو انک لمن المرسلین ہے۔ تیرے زلف کی قسم، تیرے چہرے کی قسم، تیرے عمر کی قسم، تیرے شہر کی قسم، تیری ہر بات کی قسم کھاتا ہے۔ پھر ان کی طرح بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ارے تجھ پر وہی بھیجی جا رہی ہے، تجھ پر وہی نہیں بھیجی جا رہی ہے۔ اس کے پسینے میں خوشبو، اس کے پسینے میں خوشبو ہے، اس کے پسینے میں خوشبو ہے۔ حضرت علی کی آنکھ بیمار ہو گئی، سرکار نے لعاب مبارک لگا لیا۔ تیری ماں عورت کو جب آنکھ آئے گی تو تیرا تھوک لگا، تیری عورت جب آنکھ بیمار ہو تو کیا کر، تیرا تھک لگا، یہ ایک تھپڑ مارے گی،
جب ایک گھان لگاتا ہے مارے گی کہ نہیں؟ تو پھر نبی کا تھک تیرے برابر ہے؟ ہو نہیں سکتا. نبی کے پسینے کے برابر تیرا پسینہ ہے؟ معاذ اللہ نہیں ہو سکتا. حضرت ابو جہم رضی اللہ ارشاد فرماتے ہیں میری شادی تھی دوسرے دن میں سرکار کی بارگاہ میں گیا, کہا یا رسول اللہ کل میرا نکاح ہے, مجھے عطر کی ضرورت ہے. سرکار نے فرمایا جا گھر سے بوتل لے کے آ. میں بوتل لے کر سرکار کی بارگاہ میں پہنچا. سرکار نے بوتل بغل میں لگا لیا اور پورا پسینے سے بھر دیا. عطر تو چھوڑو, کم سے کم بغل میں ڈال کر پسینے تو بھر سکتے ہو. عطر کی خوشبو بعد میں بات کریں گے, کم سے کم بغل میں باٹلی ڈال کر پسینے تو بھرتی ہے. گندے پسینے تو بھر سکتے ہو, پاک چھوڑو, کم سے کم گندا پسینہ تو باٹلی بھر سکتی ہے. لیکن سرکار نے بوتل اپنے پسینے عطر سے بھر دیا. اور ابو جہل فرماتے ہیں زندگی بھر میں عطر استعمال کرتا رہا. 4 بیویاں تھیں میرے, 4 بیویاں تھیں. ہر بیوی کے پاس عطر لگا کر جاتا تھا, اور بیویاں جب میری خوشبو سنتی تھی کہتی یہ کہاں سے عطر لائے ہیں. جا کر مدینے کے سارے دکان عطر کے چھان مارے, سارے مدینے مکہ معظمہ کی عطر کے دکان چھان مارے, اور الگ الگ عطر لگا کر آتے تھیں. پھر بھی سرکار کے بدن, ابو جہم کے بدن سے خوشبو الگ ہی مہکتی تھی. سارے عورتوں نے ایک دن جمع ہو کر کہا ہم سارے مدینے کی عطر کے دکان چھان مارے, لیکن اب بھی کبھی ایسی خوشبو جیسے تمہارے بدن سے آتی ہے میں نہیں آتی. بتاؤ تم کون سے دکان سے عطر لائے ہو؟ ابو جہم نے فرمایا سرکار کا پسینہ عطر ہے, سرکار کا پسینہ مبارک ہے. پسینہ پسینے کے جیسا ہے. چٹیل میدان, چٹیل میدان ہے, کہیں درخت کا نام و نشان ہے, کھلا میدان ہے. سرکار کو قضائے حاجت پیش آئی, سرکار کو قضائے حاجت پیش آئی. دیکھا کہیں کھلا, پورا کھلا میدان, بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. صحابہ ہیں, اب صحابہ کے پاس کیسے قضائے حاجت سے فارغ ہو سکتے ہیں؟ دور دراز, ادھر کہیں کھجور کا درخت ہے, دور ادھر کہیں کھجور کا درخت ہے, ادھر 2-3 کلومیٹر پر کھجور کا درخت ہے. آپ نے دور دراز کھجور کے درختوں کو دیکھا اور ہاتھ سے اشارہ فرمایا, سارے کھجور کے درخت آس پاس جمع ہو گئے, گول اطراف دائرہ بنا لیے. سرکار قضائے حاجت سے فارغ ہو گئے. فارغ ہونے کے بعد صحابہ اس مقام پر پہنچے کہ دیکھیں کیا ہے, تو دیکھا خوشبو مہک رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. زمین نے پورا نگل لیا تھا, زمین نے پورا نگل لیا تھا, خوشبو مہک رہی ہے. ایسا بھی تیرا ہے, ایسا بھی تیرا ہے. تیرا تو گلے کو لگا لے سکتا ہے؟ تیرا تو گلے کو لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا لے سکتا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں باہر چلچلاتی دھوپ میں سے باہر آیا, سخت پیاس کا عالم تھا. سرکار کے مکان میں گیا, آپ غلام ہیں سرکار کے. حضرت انس بن مالک سرکار کے غلام ہیں. چلچلاتی دھوپ سے باہر آئے, پیاس کا غلبہ طاری ہو گیا. ایک برتن میں آپ کو پانی نظر آیا جس میں سے خوشبو مہک رہی تھی. جا کر پیاس کا غلبہ تھا, آپ نے پی لیا. سرکار فرماتا رے مت پیے, میرا مت پی, یہ مت پی, یہ میرا پیشاب مبارک ہے. انس بن مالک فرما میں پی لیا. یا رسول اللہ میں پی لیا. کہا قسم اللہ کی ذات کی اب نارے جہنم تجھے نہیں جلائے گی, اب زندگی بھر تیرا پیتا رہے. ایک بار نہیں, زندگی بھر تیرا پی, اور بولا آ کر سرٹیفکیٹ دے مجھے جہنم نہیں جلائے گی, زندگی بھر پیشاب پیا ہوں. زندگی بھر پیشاب پی اور سرٹیفکیٹ لا کر مارتے تھے مجھے میں زندگی بھر پیشاب پیا, اب مجھے جہنم نہیں جلائے گی. یہ ایک بار پی. انس بن مالک ایک بار فرمائیں قسم اللہ کی ذات کی مرنے تک آپ کے مبارک ہونٹوں سے خوشبو مہکتی تھی. پھر نبی کا مثل ہو سکتا ہے؟ ہرگز ہرگز نبی کا مثل کبھی بھی مثل ہو نہیں سکتا. ان کی مثل بننے کی دور کی فکر بھی نہ کرنا. سرکار کے پائے مبارک کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتا, سرکار کے پائے مبارک کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتا. ایک یہودی کی بیٹی بیمار تھی, اندھی. یہودی کی بیٹی
اندھی تھی، لاکھ علاج کیا تھا لیکن علاج نہیں ہوتا تھا۔ آخر کسی نے کہا ارے سرکار موجود ہیں، تو یہودی بیٹی جا کر سرکار کے پاؤں کی دھول اپنے آنکھوں کو لگا لی، آنکھ وادی بن گئی۔ تیری دھول بھی ایسی ہے، نہ دھول جیسی ہے، نہ آنکھ جیسی ہے، نہ پلک جیسے ہیں، نہ گال جیسے ہیں، نہ ہونٹ جیسے ہیں، نہ سر جیسا ہے، نہ پیر جیسے، تو نبی کی مثل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کیا کبھی تجھے خطاب فرمایا خدا یا ایھا النبی یا ایھا الرسول؟ یہ سرکار کو خطاب ہو رہا ہے، تو ہرگز ویسا ہو نہیں سکتا۔ خود کہتا تو بول، اور خود کیا کہتا طٰہٰ یاسین رحمۃ للعالمین انک لمن المرسلین ورفعنا لک ذکرک الم نشرح لک صدرک سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام یا ایھا المزمل یا ایھا النبی یا ایھا الرسول۔ الگ القاب سے نام بھی نہیں لیتا، بشر تو بشر نام بھی نہیں لیتا، اے محمد نہیں کہتا، اے محمد کہہ کر کہیں بلایا ہے قرآن میں؟ ہر پیغمبر کو اس کا نام لے کر بلایا، یا داؤد، یا موسیٰ، یا آدم کہا، لیکن پیغمبر کو بلا دیا یا ایھا النبی، اے میرے نبی، اے میرے رسول، اے مزمل، اے مدثر، طٰہٰ، اے یاسین، اے حامیم، تاسین کہا، نام لے کر نہیں بلایا۔ تو پھر ان کے جیسا کیسے بن سکتا ہے؟ کیا تجھ پر قرآن نازل ہوا ہے؟ تجھ پر قرآن نازل ہوا ہے کہ اس کی مثل بنے؟ ہر پل میں مثل بن نہیں سکتا۔ ہر پر یہ آیات متشابہات ہیں جو شبہ میں ڈالتی ہیں، یہ آیت شبہ میں ڈالنے والی آیت ہے، جیسا معنی ہے ویسا نہیں ہے۔ پھر تو بندر کو بھی دو آنکھ، تجھے بھی آنکھ، اگر میں کہوں تو باندرے جیسا ہے، اسے دو پاؤں، تجھے دو پاؤں، اسے بھی ناک، تجھے بھی ناک، اسے بھی سر، تجھے بھی سر، اسے بدن، وہ بھی کھاتا ہے، تو بھی کھاتا ہے، وہ پیتا ہے، وہ بھی بچے جانتا ہے، تو بھی جانتا ہے، تو بندر جیسا ہے۔ قبول ہے؟ بندر جیسا تجھے کہنا قبول نہیں، تو پھر رسول کو اپنے جیسا کہتا ہے؟ معاذ اللہ، رسول کو اپنے جیسا کہنا کفار کا طریقہ ہے۔ طریقہ کس کا ہے؟ کفار کا طریقہ ہے۔ آئیے ارشاد فرماتا رب یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھنا، اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھنا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کے رسول سے ہرگز آگے نہ بڑھنا۔ زبان لحاظ رہے، ادب کا لحاظ رہے، وہاں پر اونچی آواز سے بات بھی نہیں کرنا، وہاں پر اونچی آواز سے بات بھی نہیں کرنا۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا بالقول کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم اپنے آپ کو آپس میں بلاتے ہو ایسا نبی کو نہ بلانا۔ یا محمد کہہ کر نہیں بلا سکتے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا شفیع الامم، یا صاحب التاج، یا رحمت للعالمین، اس طرح سے بلائیں گے۔ یا محمد کہہ کر نام لے کر نہیں بلائیں گے، بے ادبی ہوگی۔ اگر نام لے کر بے ادبی سے بلائیں گے، نماز برباد، روزہ برباد، زکوٰۃ برباد، حج برباد۔ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کی آواز ہی بلند تھی، نیچرلی ان کی آواز بہت بڑی تھی، جب بات کرتے تھے تو اونچی آواز گھومتی تھی، بات کرتے تھے تو نیچرل آواز، خدا نے ویسی آواز ہی بنایا تھا۔ اور جب یہ آیت اتری تمہاری آواز کو بلند مت کرو، وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے، اپنے گھر میں بیٹھ گئے، کہیں میری نماز برباد نہ ہو جائے، کہیں روزہ برباد نہ ہو، تلاوت برباد نہ ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا ثابت بن قیس بن شماس کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں منافق ہو گیا، میری آواز رسول اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو گئی، اس لیے کہ آیت ہوتی کہ تمہاری آواز کو بلند مت کرو۔ سرکار نے فرمایا انہیں میرا ادب ہے، جا کر انہیں کہہ دو کہ وہ جنتی ہیں، جا کر انہیں کہہ دو جنتی ہیں، ان کے دل خوف الہی سے میرے ادب سے کانپتے ہیں، وہ جنتی ہیں، انہیں جنتی ہونے کی سرکار نے خوشخبری سنا دی۔ ان اللہ، قرآن فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، نبی کی بارگاہ میں بے ادبی کرو گے۔ تہجد کی نماز ادا کیا ہے، ہر روز اسراء کی نماز پڑھا ہے،
اوابین، ہر روز قرآن پڑھا ہے، ذکر کیا ہے، خیرات کیا ہے، روزے رکھا، قربانی دیا ہے، اور قیامت کے دن جا کر دیکھتا ہے زیرو. مارکس کرتے ہیں زیرو. مولا نماز، روزہ، ذکر، فکر کہاں گئی؟ میرے نبی کی بارگاہ میں تو بے ادبی گیا، تیرے اعمال برباد ہو گئے. کل قیامت دن کہے گا آواز کو بلند کیا، بے ادبی کیا، اس لیے ہم نے تیرے سارے اعمال برباد کر کے ان تحبط اعمالکم انتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اور تمہیں کل خبر بھی، تمہیں عبادت کرتے کرتے کل قیامت کے دن فیل ہو جاؤ گے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اور جو اپنی آواز کو پست کرتے ہیں وہی کامیاب ہیں. نبی کی بارگاہ میں جو آواز کو پست کرتے ہیں وہی کامیاب ہیں. آج بھی ظہر کی نماز کے بعد میں کسی کو وہاں پر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. آج بھی حاجیوں سے کہا جاتا ہے سرکار آرام فرما رہے ہیں، بات مت کرنا. آج بھی نماز ظہر کے بعد میں حاجی اگر بات کرے گا مسجد نبوی میں تو وہاں والے کہیں گے سرکار آرام فرما رہے ہیں، سرکار آرام فرما رہے ہیں، بات مت کرنا. اس لیے نماز ظہر کے بعد سرکار تھوڑی دیر آرام فرماتے، آج بھی آرام فرما رہے ہیں. تو باقی وقت میں سرکار جانے کہاں کہاں جاتے ہیں. ظہر کی نماز کے تھوڑی دیر آرام فرماتے ہیں. اس لیے بلند آواز سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. بلند آواز سے بات نہیں کر سکتے، تمہارے اعمال سارے برباد ہو جائیں گے. ثابت بن قیس جا کر سرکار کے بارگاہ پہنچتے تو خاموش بیٹھ جاتے، خاموش بیٹھ جاتے. اس طرح اگر کوئی مرید ہو تو پیر کے آگے آگے نہ چلے، پیر کے آگے آگے نہ چلے، مرید کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. ہاں جا سکتا ہے ندی میں پانی دیکھنے کو، اگر ندی میں سے جا رہے ہیں پانی گہرا ہے کہ دیکھنا ہو تو آگے آگے جائے گا، یا اگر کوئی خطرہ ہو تو آگے جا کر دیکھ کر آئے گا. ورنہ پیر کے پیچھے مرید کہاں رہے گا؟ پیر کے پیچھے رہے گا. لیکن اس کے اعمال بھی اگر بے ادبی کرے گا اس کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے، اس کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے. جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ہی مغفرت ہے. ایک وفد آیا بنی تمیم کا، سرکار کے باہر گھر دروازے کے باہر کھڑے ہو کر پکارنے لگا، باہر کھڑے ہو کر پکارنے لگا. سرکار اندر گھر میں موجود ہیں، جیسے دوسروں کو پکارتے تھے ایک وفد آیا اور باہر کھڑے کر پکارنے لگا. تو قرآن کی آیت اتری ان الذین ینادونک من حجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ بے عقل لوگ ہیں جو باہر سے پکارتے ہیں. یہ بے عقل ہیں جو لوگ باہر سے، یہ باہر سے وفد آیا تھا. یہ وفد جماعت جو تھی وہ باہر سے آئی تھی، لیکن صحابہ اس طرح نہیں پکارتے تھے. جا کر سرکار کے دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے، جا کر آپ کے حجرہ مبارک کے باہر جا کر کھڑے ہو جاتے. کوئی اندر جا کر یہ نہیں بولا تھا کہ فلانا آیا ہے، کوئی پکارتا نہیں تھا، جا کر کھڑے ہو جاتے تھے. اس لیے کہ ان کا یقین تھا کہ جب ہم جا کر دروازے پہ کھڑیں گے تو سرکار کو خبر لگتی ہے، ہمارے آنے کی سرکار کو خبر لگتی ہے. اور سرکار کی خبر صحابہ کو لگتی تھی، صحابہ کے آنے کی خبر سرکار کو لگتی تھی، اور سرکار کے اندر ہونے کی خبر صحابہ کو لگتی تھی. صحابہ سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار اندر موجود ہیں؟ تو صحابہ فرماتے اگر سرکار اندر موجود ہوتے ہیں تو باہر خوشبو مہکتی ہے، جب خوشبو مہکے تو ہم پہچان لیتے تھے سرکار اندر ہیں. اگر سرکار کہیں باہر جاتے، اگر گھر والے کہتے سرکار باہر گئے ہیں تو ہم جدھر سے خوشبو مہکتی تھی ادھر چلے جاتے تھے. سرکار کو ڈھونڈنے کے لیے کدھر جاتے؟ جدھر سے خوشبو مہکتی تھی ہم ادھر چلے جاتے تھے. تو قرآن فرما رہا آپ باہر سے نہ پکارنا، سرکار کو پکارنا نہیں جیسے دوسروں کو پکارتے. تمہارے آنے کی خبر میرے نبی کو ہے، وہ نبی ہے. تمہارے آنے کی خبر نبی کو ہے. نبی کہتے ہیں غیب کی خبر جاننے والے کو، جو خدا جانے وہ تمہیں نہ جانے. جو خدا کی خبر دینے والا ہے وہ تمہارے آنے کی خبر نہیں رکھتا. خدا غیب میں ہے کیا ظاہر ہے؟ تو معلوم تھا خدا ہے؟ کب تھا معلوم خدا ہے؟
امام ابو حنیفہ کے پاس ایک شخص کا ذکر ہوا، ایک شخص کا ذکر ہوا، ایک شخص آیا آپ کے پاس اور کہنے لگا مجھے جنت کی امید نہیں ہے، مجھے جنت کی امید نہیں ہے، میں خدا سے، میں جہنم سے خوف نہیں کرتا، مجھے جنت کی امید نہیں ہے، میں خدا سے خوف، جہنم سے خوف نہیں کرتا، میں فتنے کو پسند کرتا ہوں، میں فتنے کو پسند کرتا ہوں، فتنے سے محبت کرتا ہوں اور حق سے دور بھاگتا ہوں، حق سے دور بھاگتا ہوں، فتنے کو پسند کرتا ہوں، محبوب رکھتا ہوں، اور میں مردہ کھاتا ہوں، اور میں مردہ کھاتا ہوں۔ آپ کا مرید کہنے لگا کتنا بڑا جہنمی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد کیا کہنے لگا کتنا بڑا جہنمی ہے۔ امام ابو حنیفہ کہ یہ جہنمی نہیں جنتی ہے، یہ جہنمی نہیں جنتی ہے۔ آپ کا شاگرد کہنے لگا کیسے، یہ تو جنت کی امید نہیں رکھتا، جنت کی امید نہیں رکھتا، پھر کیسے جنتی ہو سکتا ہے؟ امام ابو حنیفہ نے کہا یہ جنت کی امید نہیں رکھتا، خدا کی امید کرتا ہے۔ امید کس سے رکھتا ہے؟ خدا سے رکھتا ہے۔ پھر اس نے کہا مجھے جہنم کا خوف نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اسے جہنم کا خوف نہیں، خوف الہی ہے۔ اسے خوف کس کا ہے؟ خدا کا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے میں مردہ کھاتا ہوں، ارے مچھلی کھاتا ہے، کیا کھاتا ہے؟ مچھلی زندہ کھاتا ہے کہ مردہ؟ مچھلی مردہ ہے کہ نہیں؟ کھاتے ہیں کہ نہیں؟ کیا زندی مچھلی کھاتے ہیں؟ زندی مچھلی نہیں کھا سکتے، مردہ کھاتے ہیں۔ زندی کھاتے ہیں کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں مردہ کھاتا ہوں، یار یہ مچھلی کھاتا ہے، مردہ کھاتا ہوں کیا؟ مچھلی کھاتا ہے۔ اور بول رہا ہے فتنے کو پسند کرتا ہوں، فتنے کو پسند کرتا ہوں۔ قرآن ارشاد فرما انما اموالکم اولادکم فتنہ، تمہاری مال اور اولاد فتنہ ہے، تمہاری مال اور اولاد فتنہ ہیں۔ یہ اولاد کو پسند کرتا ہے، مال کو پسند کرتا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے حق سے دور بھاگتا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ حق سے دور بھاگتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا موت حق ہے کہ نہیں؟ موت کے کون قریب جانا چاہتا ہے؟ موت حق ہے کہ نہیں؟ یہ موت سے دور بھاگتا ہے۔ کس سے دور بھاگتا ہے؟ موت سے دور بھاگتا ہے، یہ جنتی ہے۔ پہچاننے کی ضرورت ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کی پہچان ان کے پہچان کے برابر ہو نہیں سکتی، تو پھر تیری پہچان سرکار کی پہچان کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ امام ابو حنیفہ کے سامنے ایک بوڑھے کے قول ہیں، امام ابو حنیفہ الگ سمجھ رہے ہیں، یہ الگ سمجھ رہا ہے، یہ جہنمی کہہ رہا ہے اور جنتی کہہ رہے ہیں۔ ان کی سمجھ ان کی سمجھ کے برابر ہو نہیں سکتی، تو تیری سمجھ سرکار کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ اور ان کی مثل کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرگز ہو نہیں سکتا۔ تو سرکار قرآن فرماتا ہے میرے نبی کی بارگاہ میں کیسے جانا؟ ادب سے جانا۔ یہ نہ سمجھنا تیری طرح بشر ہے، یہ سمجھ کر نہیں جانا تیری طرح بشر، یہ ہمارا رسول ہے، یہ ہمارے محبوب ہے، اس کے گھر کا ادب ہے، اس کے گھر کا ادب ہے، بادب وہاں پر جانا پڑے گا۔ اگر تو بے ادب سی جاتا ہے تو تیرے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبْرُوا حَتَّى تَخْرُجَ لَهُمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے بہتر ہوتا جب تک نبی باہر نہ آئے انتظار کریں۔ جب تک نبی اپنے حجرے سے باہر نہیں آتے تب تک کیا کرنا پڑے گا؟ انتظار کرنا پڑے گا۔ باہر کھڑے ہو کر نبی کو اندر بلا نہیں سکتے، ان کے گھر کا ادب ہے، ان کے گھر کا ادب ہے۔ یہ قرآن ارشاد فرما رہے ہیں، اور فرما رہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو خدا کا رسول تمہارے اندر موجود ہے۔ کیا فرما رہا ہے قرآن؟ وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ، بے شک، فیکم، تمہارے میں، رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے۔ آج بھی ہے، کل بھی ہے۔ ایمان والوں سے خطاب ہے کیا؟ قرآن یہ فرمائے صحابہ، قرآن یہ فرمائے صحابہ تمہاری آواز کو بلند نہ کرنا نہیں، اے ایمان والو، قیامت تک آنے والا ایمان والا، قیامت تک جو بھی آئے ہو ایمان والے سے اللہ فرما رہا ہے تمہارے میں یاد رکھو، تمہارے میں اللہ کا رسول ہے۔ ظاہری موت آ گئی، باطنی موت نہیں۔ ظاہر میں تم سے غائب ہو گئے، پردہ فرما لے،
ظاہر میں تو انہوں نے پردہ فرما لیا ہے، اصل میں اندر موجود ہیں، تمہارے اندر موجود ہے۔ جہاں مومن ہے وہاں رسول ہے، جہاں مومن۔ آپ کہیں گے مدینے میں ایک رسول چکوڑی میں کہاں سے آیا؟ ایک رسول ہے نہیں، رسول کتنے؟ مدینے میں۔ چکوڑی میں کہاں سے آیا؟ بیلگام میں کہاں سے آیا؟ کشمیر میں کہاں سے آیا؟ پاکستان میں کیسے؟ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ ایک رسول سب جگہ کیسے؟ سورج کتنے ہیں؟ سورج 4 ہیں یا 5؟ یہ ایک ہے نہیں، سورج کہتے ہیں۔ پاکستان میں کون چمکتا ہے؟ انڈیا میں ہمالیہ پہاڑ پر، چائنا میں، امریکہ میں، لندن میں، پیرس میں، ٹوکیو میں، سڈنی میں، میلبورن میں وہی چمکتا ہے نہیں، انڈیز کی پہاڑی پر وہی چمکتا ہے۔ تو میرا رسول بھی یہ کہ وہی چمکتا ہے۔ اب ایک سورج ہے، سورج ایک ہے نہیں۔ آئینہ پکڑو، تمہارا آئینے میں سورج ہے کہ نہیں؟ آئینہ لو، دیکھو آئینے میں سورج ہے کہ نہیں۔ پانی لو، پانی میں سورج۔ اسٹیل کا برتن لو، اس میں چمکتا ہے کہ نہیں؟ اسٹیل کا برتن جا کر پکڑو باہر، چمکتا ہے کہ نہیں؟ اور اسٹیل کا برتن ہے، اس میں سورج اصلی وہاں ہے جو کہ اصلی نہیں۔ آنکھ لگائیں گے ذرا 5 منٹ آنکھ لگائیں گے، سورج کہاں ہے؟ آسمان پر ہے۔ آئینہ پکڑو اور آئینے کو کیا کرو تمہاری آنکھ؟ یہ اصلی سورج ہے کیا؟ اصلی سورج ہے؟ اصلی سورج ہے کیا؟ نہیں، اس میں آنکھ لگاتے ہیں ایک 10 منٹ، بہت نہیں کہتے منٹ، 10 منٹ آنکھ جلے گی کہ نہیں جلے گی؟ آنکھ جلے گی، ضرور جلے گی۔ وہی سورج کی اس پر عکس جو پڑ رہا ہے وہی روشنی منعکس کر رہا ہے۔ تو میرا رسول کا سینہ خدا کے جلووں کا آئینہ ہے، رسول کا سینہ خدا کے جلووں کا آئینہ ہے۔ اس کے جلوے سینے پر برستے تھے اور یہی جلوے الٹے منعکس ہوتے تھے۔ تو خدا کا جلوہ دیکھ سکتے ہو؟ ہرگز دیکھ نہیں سکتے۔ تو جو رسول کی سینہ ہے وہ اس میں خدا کے جلوے ہیں۔ اس لیے ارشاد فرما رہا ہے جب رسول کی بارگاہ میں جانا تو ادب اختیار کرنا۔ صرف قرآن نماز کا حکم نہیں دیتا، نماز اپنی جگہ ہے، روزہ اپنی جگہ ہے، حج اپنی جگہ ہے، زکوٰۃ اپنی جگہ ہے، خیرات اپنی جگہ ہے، تلاوت اپنی جگہ ہے۔ جو بے ادب ہے اس کے سارے اعمال برباد، بے ادب کے اعمال سارے برباد ہیں۔ اسلام سب سے پہلے ادب سکھاتا ہے۔ لی تؤمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تعزروہ توقروہ، پہلے نظیم کی تعظیم کرو، اس کے بعد میں عبادت بعد میں، اعمال بعد میں، پہلے ایمان اور ادب بعد میں عبادت ہے۔ بغیر ادب کے عبادت قبول نہیں ہوتی، بغیر ادب کے عبادت قبول۔ مسجد میں جیسے چاہے بیٹھ سکتا ہے، جیسے چاہے مسجد میں بیٹھ سکتا ہے، معاذ اللہ بیٹھ نہیں سکتا۔ نماز کے بھی آداب ہیں، نماز میں بات کر سکتا ہے، سلام کا جواب دے سکتا ہے، لا حول ولا قوت پڑھ سکتا ہے، الحمدللہ پڑھ سکتا ہے۔ معاذ اللہ نماز کے آداب ہیں، اگر آداب چھوڑے گا تو نماز ہوگی؟ اسی طرح سے نبی کا ادب برقرار رکھنا ہوگا۔ اگر آداب برقرار نہیں رکھے گا تو تیرے سارے نیکیاں کیا ہوں گے؟ صرف نبی سے نہیں، قرآن ارشاد فرماتا ہے آپس میں مسلمانوں کو بھی برے القاب سے مت بلاؤ، مسلمانوں کو بھی برے القاب سے مت بلاؤ۔ قرآن ارشاد فرماتا مت بلانا برے القاب سے، ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب۔ ایک آلے، ایک الوٹے، ایک گڈو، ایک لمبو بلاتے نہیں؟ چلا تھا گڈو، ایک چنڈو، ایک بنڈو، ایک آلے کلوٹے، ایک آلو بلاتے نہیں؟ اس طرح کے گڈی چلی تک نکٹی، چپٹی، ایسے القاب سے بلا نہیں سکتے۔ اگر بلائیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ کو ایسے القاب پسند نہیں ہیں۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ ایمان لانے کے بعد میں غلط القاب سے ایک مسلمان دوسری مسلمان بھائی کو نہ بلائے۔ نام اچھا رکھتا ہے، نام رکھتا ہے محمد ریحان اور بلاتا ہے پپو۔ نام کیا رکھا ہے؟ محمد ریحان، اور بلانے کا کس ہے؟
پپو، بابو، راجو، غلط القاب. جو نام اچھا ہے اچھے نام سے بلاؤ. اگر محمد نام ہے تو باوضو بلاؤ، گھر میں اس سے برکت آتی ہے. اگر اپنے بیٹے کا نام محمد سے شروع ہوتا ہے باوضو بلانا، باوضو بلانا. محمد غزنوی کے بیٹے کا نام محمد تھا. ایک بار اپنے بیٹے کو تاج الدین کر کے بلایا. کیا بلایا؟ بیٹا کہا ابا مجھے تاج الدین کیوں کہہ کر بلا رہے ہیں؟ بیٹے میں بے وضو تھا، بیٹے میں بے وضو تھا. تیرا نام میرے نبی کے نام سے ہے، اس لیے میں جب بھی بلاتا ہوں تو وضو کر کے بلاتا ہوں. لیکن آج بے وضو تھا اس لیے میں نے تجھے تاج الدین کر کے بلایا ہے. تو نبی کے نام کا ادب ہے، نبی کے نام کا ادب ہے جو ہمارے بڑے سکھاتے ہیں. تو عبادت اگر قائم رکھنا ہے تو ادب ملحوظ کرنا ہوگا. کہا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، نماز قائم کرو، اس کی حفاظت کرو. نماز قائم بھی کرو، اس کی بے ادبی سے کہیں تمہاری نماز برباد نہ ہو جائے. کھیت میں پیرے، جاری پیرے، گھیواں پیرے، سب پیرے، لیکن اس کی حفاظت بھی کرنا. ایک بار پیڑ کاٹنے جانا، پیڑ کو حفاظت کرنا کہ کاٹنے جانا. تو کاٹنے گیا تو دھتورا ملتا ہے، پیڑ کو حفاظت نہیں کرا، کاٹنے گیا تو دھتورا. ایسا نماز ادا کیا، روزہ رکھا، زکوٰۃ ادا کیا اور اس کی حفاظت نہیں کیا، قیامت دن کاٹنے گیا تو دھتورا ہے. اس کے صرف نبی کی محبت اور ادب ملحوظ رکھے تو تیری نماز ملے گی، روزہ ملے گا، زکوٰۃ کا پھل ملے گا، خیرات کا پھل ملے گا، تلاوت کا پھل ملے گا، شب کو جاگنے کا پھل ضرور ملے گا. لیکن اگر ادب نہ ہو، بے ادبی کیا تو سارے اعمال کیا ہوں گے؟ برباد ہو جائیں گے. کون بول رہا ہے؟ قرآن بول رہا ہے. اور یہ بھی نصیب ہے ایک دوسرے کی برائیاں تلاش مت کرو. سورہ حجرات میں کیا بول رہے ہیں؟ بہت بیاللہ ہے لیکن وقت ہو رہا ہے. وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی برائیاں تلاش. وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی برائیاں تلاش مت کرو. اس لیے کہ اگر ایک انگلی دوسری طرف اٹھاتا ہے تو برا ہے تو باقی سب انگلیاں کہتے ہیں ایک انگلی والا تو برا ہے، اور تین انگلیاں، ایک انگلی دوسری طرف، تین انگلیاں دوسرے کو بولا تو برا ہے تو تین انگلیاں بولتے پہلے تو برا ہے، تو برا ہے، تو برا ہے. دوسرے کو بولا تو دیکھ تو پہلے تو دیکھ، تو دیکھ، تو دیکھ. اس کا دل دیکھ، انہوں کو پہلے کس کا دیکھ؟ تیرا دیکھ، تیرا سینہ دیکھ، تیرے اعمال دیکھ، تیری بات دیکھ، تیری گفتگو دیکھ، تیرا انداز دیکھ، تیری ادا دیکھ، تیری نماز دیکھ. ہمارے پیر مبارک ارشاد فرماتے تھے، جب وہ آج جو مرکز ہے پہلے مسجد تھی وہاں امامت تھی، تو اگر پوچھتے جناب انہیں ہوں نماز پڑھتا ہے قبول ہوتی ہے اس کی؟ اور ابا بولتے تھے، پوچھتے تھے میرے مرید، ہاں انہیں نماز ہوں پڑھا اس کی نماز قبول ہوتی ہے؟ ابا بول میری نماز قبول ہوئی کہ نہیں مجھے معلوم نہیں، اس کی نماز کیا معلوم، میری نماز کا مجھے معلوم نہیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں، اس کی نماز کا کیا بولو. پہلے اپنی نماز کو صحیح کر لینا، اپنے اعمال کا جائزہ لینا، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، پھر دوسرے طرف انگلی اٹھانا. تو سرکار فرماتا دوسرے کی برائیاں تلاش مت کرو. ولا یغتب بعضکم، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. اگر دوسرا چور ہے، دوسرا ہے چور، سچ میں چور ہے، سچ میں چور ہے، لیکن اس کے پیچھے اگر ہم بولے اس نے چور ہے تو غیبت ہو گئی. وہ چور کیا ہے؟ سچ میں چور ہے، لیکن اس کی پیٹھ پیچھے اگر بولے چور ہے تو کیا ہوا؟ غیبت ہو گئی ہے، اور ہمارے اعمال برباد ہو گئے. اگر وہ چور نہیں ہے اور چور کہا تو بہتان ہو گیا. اگر حقیقت میں وہ چور ہے اور ہم نے اس کے پیچھے کہا چور ہے تو کیا ہوا؟ غیبت ہو گئی. اگر وہ چور نہیں ہے اور ہم نے چور کہا تو کیا ہوا؟ بہتان ہو گیا. اللہ تعالیٰ نہ غیبت پسند فرماتا ہے نہ بہتان پسند فرماتا ہے. اللہ فرماتا وَلَا يَكْتُبْ بَعْضُكُمْ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ قرآن فرما رہا ہے يَحْبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، تمہارے مردہ بھائی کا گوشت کھانا تمہیں پسند ہے؟ قیامت کے دن غیبت کرنے والے کے پاس اس کے مردہ بھائی کو رکھا جائے گا.
قیامت کے دن فیصلے کے وقت اس کی مردے بھائی کی مردہ لاش رکھی جائے گی اور کہا جائے گا اسے کھا، اسے کھا۔ کہے گا مولا یہ تو میرا بھائی ہے، میرے بھائی کی لاش اسے کیسے کھاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کل دنیا میں جس طرح اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کیا اس طرح یا تجھے کھانا پڑے گا اور نوچ کر کھائے گا، قیامت دن نوچ کر کھائے گا۔ تو قرآن کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو؟ اگر پسند کرتے ہو تو کیا کرو؟ غیبت کرو۔ اگر مردے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے تو مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرو۔ ہاں اگر ظالم کوئی ہے، فرض کر لیجئے آپ مسافر راستے میں جا رہے ہیں اور آگے ڈاکو ہے، آگے ڈاکو بیٹھا ہوا ہے، ہمیں معلوم ہے، اب اسے اس ڈاکو سے بچانے کے لیے ہم اس جانے والے مسافر سے کہیں گے بچ کر چلنا، آگے ڈاکو ہے۔ یہ غیبت نہیں ہے، یہ غیبت نہیں ہے۔ مرد اگر ظالم ہے، مرد اگر ظالم ہے، ظالم اگر مرد ہے، وہ قاضی کے پاس ظالم مرد کی شکایت کر سکتی ہے، شکایت کر سکتی ہے۔ اصلاح کے لیے یہ غیبت نہیں ہے، یہ غیبت نہیں ہے۔ اصلاح کے لیے، تکرار کے لیے جا کر کسی فیصلے کے لیے جا کر بول سکتی ہے، اسے غیبت نہیں کہیں گے۔ جھوٹ بھی جائز ہے، جھوٹ بھی جائز ہے۔ اگر دو مسلمانوں میں صلح کرنا ہے تو جھوٹ بولنا جائز۔ دو مسلمان ہیں، بھائی ہیں، آپس میں لڑ پڑے ہیں، اس بھائی کے پاس یہ اسے گالیاں دیتا ہے، اسے گالیاں دیتا ہے، لیکن اس بھائی کے پاس جا کر ہم کہیں گے ارے کیا تیری تعریف کرنے لگا تھا، حالانکہ انہیں گالیاں دینے لگا تھا، اسے جا کر بولیں گے ارے تیری انہیں تعریف کرنے لگا تھا۔ دونوں کو ملانے کا ہے تو جھوٹ جائز ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہو نہیں سکتا۔ تو کہا کیا تم فقری، تم کیا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ نہیں کرنا، اس لیے کہ انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مسلمان کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں۔ یہ آیت بھی بڑی گڑبڑ پیدا کرتی ہے، انما المؤمنون اخوۃ، یہ آیت بھی غلط سمجھنے والوں کے غلط بات کرتی ہے۔ کوئی قرآن ہی سے قرآن پڑھ کر مومن بنتا ہے اور قرآن ہی سے کوئی کافر بنتا ہے، قرآن پڑھ کر کوئی مومن بنتا ہے، قرآن پڑھ کر کوئی کافر۔ دیکھا یہ آیت ہے انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوۃ۔ اب وہ نادان، وہ نادان، مومن کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں۔ مومن کیا ہیں؟ ہمیں بھی مومن، سرکار کا نام بھی مومن، تو ہمیں کیا ہوئے؟ بھایا بھایا، بولو معاذ اللہ۔ سمجھا کیا؟ سمجھا؟ صحیح سمجھا کہ غلط سمجھا؟ غلط سمجھا کہ نہیں؟ اپنے جیسا مومن سمجھا، سرکار کو اپنے جیسا مومن سمجھا۔ ارے تو مومن بنا ہے، وہ مومن بناتے ہیں، تو مومن بنا ہے اور وہ مومن بناتے ہیں، تیرے میں اس کے میں فرق ہے، تیرے میں اس کے میں فرق ہے۔ بس چلانے والے ڈرائیور سے تو کہے گا کہ تو بھی ویسا تو میں بھی ویسا، ڈرائیور بولے گا میں لے کو آیا ہوں تو دے کو آئے، بس ڈرائیور کیا بولے گا؟ پیسنجر بولا تو بھی بتاج میں بھی بتاج، تو ڈرائیور کیا بولے گا؟ میں لے کو آیا ہوں تو دے کو آئے، تیرے میرے بہت فرق ہے، میں پار لگانے آیا ہوں تو پار لگنے آئے، میں پار لگانے آیا ہوں تو پار لگنے آئے۔ وہ 11 کا ایک 11 کا دونوں ہوتے تھے نہیں، 111، وہ بھی ایک پتا ہے، ہائٹ میں، موٹائی میں، لینتھ میں ہوتا تھا نہیں، 1111 کا ایک، وہ بھی بتا ہے کہ بڑا ہے، بتا 11,111 کا ایک، وہ بھی بتا، وہ بتا تھا کہ نہیں، 1,11,111 کا ایک، وہ نہیں بتا، جو 11 کا ایک اسے بولنے لگا، تو میں بتا، تو میرے سر کا، میں تیری مثل، تو میری مثل، تو جو 11 کے کہنا میرے پاس آنے ہوا تو 10 اسٹیجاں پار کرنا،
تو میرے سر کا نہیں، میرے پاس آنا ہو تو 10 مقامات پار کرنا، بعد میں آنا۔ 111 کے بولے میرے پاس آنا تو 110 مقامات طے کرنا تو میرے پاس آنے والا۔ 1111 بولتے 1110 اسٹیجز کو پار کرنا تو میرے پاس آنے والا۔ دھان بول لگا چاولا کو میں تمہارے سر کا، چاولا کو بول لگے دھان تمہیں میرے سر کے میں تمہارے سر کا، چاولا بولنے لگے میرے پاس تک آنا تو کٹ لینا پڑتا ہے، میرے سر کے تمہیں نہیں، میرے پاس تک آنا تو کٹ لینا بعد میں میرے سر کا۔ تو ولی بن نہیں سکتے، نمازی بن نہیں سکتے۔ نمازی بننا تو سب بیوی کا، جورو کا، بچہ کا خیال چھوڑنا تو نمازی بننا۔ آپ اللہ اکبر بولا نمازی بن گیا، پھر نمازی بن نہیں سکتا تو نبی کیسے بنے گا؟ ان کی مثال کیسے ہو سکتا کہ معاذ اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا یہ سرکار بھی مومن میں بھی مومن، دونوں کیا ہوئے؟ بھائیاں بھائیاں ہے۔ بولو معاذ اللہ کفر ہو گیا۔ کیا ہوا؟ نادان یہ نہیں سوچا تو بھی مومن، سرکار کا نام بھی مومن، خدا کا نام بھی مومن ہے کہ نہیں؟ خدا کا نام کیا ہے؟ تو کیا اللہ بھی تو بھی بھائیاں بھائیاں ہوئے؟ تو اور اللہ بھائیاں بھائیاں ہیں، اللہ بھی مومن، اس کا نام بھی کیا ہے؟ مومن ہے۔ تو خدا تو بھائیاں بھائیاں، معاذ اللہ ایسا مت سوچنا، ایسی فکر نہیں رکھنا، ادب ملحوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ادب کی توفیق رشید عطا فرمائے، اور آج کی شب برات ہمارا جاگنا قبول فرما لے۔ ہمیں جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ اس سے اولاد عطا فرمائے، ہمیں جو بے نمازی ہے اللہ تعالیٰ اسے نمازی بنائے، ہمیں جس اسلام کی فکر نہیں ہے اللہ تعالیٰ اسے اسلام کی فکر عطا فرمائے، ہمیں جو بزدل ہے خدا اسے شیر دل بنائے، ہمیں جو بے روزگار ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی، عزت والی روزی کے دروازے کھول دے، حلال اور طیب اور پاک روزی عطا فرمائے۔ اے اللہ تعالیٰ شب برات میں اگر تو ہمیں مطرود لکھا ہے، مردود لکھا ہے تو نام مٹھا دے، ہمارا نام محبوبوں میں لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ تیرے پیاروں میں ہمارا نام لکھ دے۔ بارش کی قلت لکھا ہے مولا، اسے تیری رحمت سے کثرت میں تبدیل فرما دے۔ مولا ہم پر تیرے رحمتوں کا نزول فرما، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ۔ تو غفار ہے، بخشنا تیرا کام ہے مولا، تو غفار ہے، بخشنا ہی تیرا کام ہے۔ جب بخش دے تب غفار ہے، غفار کا کام ہی بخشنا ہے۔ ہم گنہگاروں کی گنہگاریاں، سیاکاریوں کو بخش دے، آج اس شب برات میں مغفرت فرما دے، اور ہم سیاکاروں کو توبۃ النصوح کی توفیق رشید عطا فرما۔ مولا حقیقت میں ہمیں نمازی بنا، جیسا کہ نماز ادا کرنے کا حق ہے، جیسا تیری بندگی کرنے کا حق ہے وہ بندگی ہمیں عطا فرما، جیسا تیری بارگاہ میں سجدے میں سر جھکانے کا حق ہے اسی طرح سر جھکانے کا حق ہمیں دے دے۔ مولا تیری بارگاہ میں علی مرتضیٰ کے سجدے کا صدقہ، اس سجدے کے صدقے ہمیں بھی ایک سجدہ زندگی میں ایسا عطا فرما۔ تیری بارگاہ میں خون میں نہاتے ہوئے شبیر امام حسین کے سجدے کا صدقہ، اس مبارک خون کے تصدق سے ہمیں بھی وہ رکوع عطا فرما، ہمیں بھی وہ سجدے میں سبحان ربی اللہ محبت کے ساتھ تیرا نام لینے کی توفیق رشید عطا فرما۔ مولا جس طرح صحابہ تیری بارگاہ میں ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے نماز کے لیے، اس طرح سے ہمیں تیری بارگاہ میں کھڑے ہونے کا جذبہ عطا فرما۔ مولا ماں سوا تیری ذات کے غیروں کے خیال سے ہمارے دل و دماغ کو پاک و صاف فرما دے۔ مولا ہمیں جو بے اولاد ہے اسے اولاد عطا فرما، کوئی بیمار ہوں تو شفائے کلی عطا فرما، مولا کوئی بے ادب ہوں تو باادب بنا دے۔ مولا ہماری آل اولاد کے لیے علم و حکمت کے دروازے کھول دے۔ مولا جابر حکومت اگر آئی ہے تو اس کے ظلم سے محفوظ عطا فرما، غیروں سے، کافروں سے، مشرکوں سے، منافقوں سے، چوروں سے، ڈاکوں سے، ہمارے عورتوں کی، ماں بہنوں کی، بہوؤں کی، بیٹیوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت فرما، عزت اور عصمت کی حفاظت فرما، ہمارے خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ مولا دور سے بھی کوئی بری نظر سے ہمارے خانقاہوں کی طرف نہ دیکھے، ہماری مسجدوں کی طرف نہ دیکھے۔ مولا یہ تیرے گھر ہیں، مولا گھر تیرا ہے، اس کی حفاظت فرما،
ہر بلا سے ہر نقصان سے حفاظت عطا فرما۔ مولا تیرا گھر تعمیر ہو رہا ہے، جلد سے جلد الہ العالمین سے تعمیر کر دے تاکہ نمازی نماز ادا کر سکیں، سکون کے ساتھ تیری بارگاہ کا ذکر ہو، بارگاہ میں ذکر ہو سکے۔ الہ العالمین کانا دجال کے فتنے سے بچا، زندگی اور موت کے فتنے سے بچا، جادوگروں سے بچا، اور پوری طرح سے تیری ذات پر توکل رکھنے کی توفیق رشید عطا فرما۔ اور جان جائے تو تیری محبت میں، سجدے میں جائے، رکوع میں جائے، ذکر میں جائے، درود میں جائے، سلام میں جائے، خطابت میں جائے، تیری محبت میں آنکھ آنسو برس رہی ہوں اور ہماری جان چلی جائے، سامنے تیرے نبی کے جلوہ ہوں، دیکھتے رہ جائیں جان چلی جائے، پل صراطی گھاٹی پر تیرے محبوب کے جلوے ہوں، دیکھتے رہیں اور رقص کرتے گزر جائیں، جب قبریں شق ہو جائیں قبر سے اٹھیں سامنے تیرے محبوب کے پیارے پیارے جلوے ہوں اور قیامت کا احساس نہ ہو جائے، قیامت دن جنت ملے یا نہ ملے، سرکار دو عالم کے پائے مبارک کی مبارک خاک آنکھوں میں ملنے کی توفیق رشید عطا فرما۔ جہاں جہاں سرکار قدم رکھتے جائیں گے اس جگہ کو چومنے کی سعادت دے، مولا سرکار کے جلوے عطا فرما، ان کا دیدار عطا فرما، ان کی محفل، ان کی مجلس، ان کا کرم، ان کے فیوز، ان کے برکات، ان کی سنتیں، ان کی معرفت، ان کا علم، ان کا ذوق، ان کا شوق، ان کا عشق، انہی کی صدقے عطا فرما۔ مولا اس دنیا میں آخرت میں ان کی شفاعت عطا فرما، سرکار کو مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے، اور ان کی شفاعت ہم گنہگاروں کو میسر عطا فرما۔ بسا مسلمان جنت میں جائیں گے لیکن تیرا دیدار حاصل نہ ہوگا، ہم گنہگاروں کو مسلمان بنا جو تیرے جلووں سے سیراب ہو جائیں، جنت ملے یا نہ ملے تیرے جلووں کے جلوے عطا فرما، مولا تیرے جلوے عطا فرما، تیری زیارت سے ہمارے آنکھوں کو روشناش کر دے، عالم بیداری ہوں یا عالم خواب، دن کا عالم ہوں کہ رات کا، ہر گھڑی تیرے محبوب کا دیدار کرا، ہر گھڑی تیرے محبوب کا دیدار کرا، ان کی مجلس میں تھوڑی سی جگہ عطا فرما، ہم سیاکاروں کی اس دعاؤں پر انہی کے لبھائے مبارک سے آمین عطا فرما، ہماری دعاؤں پر فرشتوں کے آمین عطا فرما۔ حاضرین جو بھی دعائیں لے کر حاضر ہیں سب کی دعاؤں کو مرادوں کو قبول فرما دے، مولا دامے درمے سخنے جو بھی مسجد کی تعمیر میں مدد فرما رہے ہیں، نماز کو آخر مدد فرما رہے ہیں، مسجد کو آباد کر رہے ہیں، الہ ذکر سے اذکار سے جس طرح سے بھی مسجد آباد کی جا رہی ہوں، کوئی مسجد صاف کر رہا ہوں، کوئی روشنی کے انتظام کر رہا ہوں، جو بھی مسجد کے لیے کام کر رہے ہوں ان کے گھروں کو آباد کر دے، مولا جنت میں ان کے گھر آباد فرما، ان کی قبروں کو روشن فرما دے، مولا ان کے اعمال نامہ روشن بنا دے، حساب و کتاب میں آسانی فرما، نار جہنم سے چھٹکارا دلا، جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرما۔ جس دن کے ماں باپ کے نام پر الہ العالمین دیا گیا ان کی قبروں کو رحمتوں سے بھر دے، حد نظر تک قبروں کو کشادہ عطا فرما، سوال و جواب میں آسانی عطا فرما، جنتوں کو الہ العالمین زیارت والی قبریں بنا دے، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں قبروں میں بھیج دے، دامن رسول کی ٹھنڈی ہوائیں نصیب عطا فرما، سرکار کے زلف عنبر کا سایہ نصیب عطا فرما۔ مولا دعائیں مانگنا ہمارا کام ہے، حاضرین جو بھی مرادیں لے کر تیری بارگاہ میں آئے ہیں تو قاضی الحاجات سب کی مرادوں کو قبول فرما دے، قبول فرما دے، قبول فرما دے۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلی علیہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔